السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، سیاست پہ بہت بات ہو گئی، آج ریاست پہ بات ہو، ریاست پاکستان پہ، کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے، کہ ہم بہت سارے خطرات میں گرے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بحران کا ختم ہونا یہی ہوتا ہے کہ ایک نیا بحران جنم لے جاتا ہے اور ہماری توجہ پچھلے سے ہٹ جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے اعزاز سید صاحب سے۔ اعزاز صاحب، آپ کے تو میرے خیال مسئلے کوئی نہیں ہیں، آپ ابھی نمکو کھا کے بیٹھے ہیں اور اچھے بھلے ہیں، کوئی آپ کا ایشو نہیں ہے اس ٹائم۔ تو چلیں، کوئی جب آپ اپنی ذات سے باہر نکلیں تو پاکستان کے مسائل پہ ڈسکس کر لیں۔ جی ایسے ہی چیمہ صاحب، آپ کا ایشو ہے، آپ کا پیٹ خراب ہے اور آپ دہی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، میرا تو مسئلہ ہے نا، مسئلہ ہے نا۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ بڑا نا اہم معاملہ ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن چینلز، ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں، وہ اپنی ریٹنگز کے چکر میں ان موضوعات کے اوپر بات نہیں کرتے کہ پاکستان کے ایکچولی مسائل کیا ہیں۔ ہم بھی ویسے کوئی بات نہیں ہم بھی کرتے، نہیں کریں، لیکن ہم بھی انفلوئنسرز میں شامل نہیں، ہیں، لیکن عمر بات یہ ہے کہ ہم ان موضوعات کو ٹچ ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ٹچ دیتے ہیں۔ ٹچ دیتے ہیں لوگ، یہ بات لوگوں میں آنی چاہیے اور یہ باتیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ بھی زیادہ کو نہیں سننا چاہتے، سب جو ہیں کرنٹ افیئرس کو بات سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کا کیا بن رہا ہے، حکومت کا کیا بن رہا ہے، لیکن یہ اس سے بھی بڑی باتیں ہیں، یہ اس سے بھی، اور ہم ثابت میں کروں گا کہ اچھا کہ کیسے بڑی باتیں ہیں۔ ایک بات جو ہے نا عمر، کہ پاکستان کا جو سب سے بڑے مسائل کیا ہیں یا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کسی زمانے میں یہ میرا فیوریٹ کوسچن ہوتا تھا، میں ہر کسی سے پوچھتا تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک نا مذہبی رہنما سے پوچھا، میں نے کہا جی مذہبی کہنے مولوی صاحب سے پوچھا کہ جی پاکستان کا کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ جمعے کی چھٹی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نافذ نہیں ہے یہاں پر۔ ایک اور صاحب سے پوچھا، جب ہم اسلام پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے ہمارے مسائل حل ہو ہمارے جائیں گے۔ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھا ایک اور صاحب سے ایجوکیشنسٹ تھے، ان سے پوچھا کہ دیکھیے پاکستان کا انہوں نے کہا جی ایجوکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے اشفاق احمد صاحب نے بڑی مشہور بات ہے ان کی اور بڑی درست بات ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان بھی پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا، پڑھے لکھے لوگوں نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اور امیر لوگوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ فیصلہ اور فیصلہ سازی لیول پہ وہی پہنچتے ہیں نا، ان پڑھ تو نہیں پہنچ سکتے۔ جی اچھا چیمہ صاحب، کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، بہت سارے لوگوں سے سوال پوچھنے کے بعد جو ایکسپرٹس ہیں دنیا میں، جو ملکوں کو دیکھتے ہیں، ان کی رپورٹس پڑھنے کے بعد، ان سے ملنے کے بعد، آپ کو بھی اس بات کا آئیڈیا، اور میں آپ سے بھی پوچھوں گا، جو میں 3-4 نتائج پہ پہنچا ہوں۔ نمبر 1 کہ پاکستان کا ایک تو پاکستان کے اسٹریٹجک نوعیت کے پرابلمز ہیں کہ پاکستان کے پڑوس میں ایک مستقل کانفلکٹ، ہم اپنے جغرافیے کے وکٹم ہیں، جغرافیے کے وکٹم ہے، کہ مستقل ایک کانفلکٹ ہے وہ افغانستان کا ہے، ہماری ہندوستان کے ساتھ ایک روایتی جنگ ہے، ہمارے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، چین کے ساتھ ہمارا ایک معاشی ریلیشن شپ نیڈ بیسس کی وہ ہے، بہتر ہے، اور پھر ایک طرف سمندر ہے ہمارے۔ تو یہ تو ہمارے پڑوسیوں سے معاملات ہیں، جس میں 3 جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ ایک پڑوسی افغانستان کے ساتھ تو اب ہم لمیٹڈ وار کی ماحول میں چلے گئے۔ یہ تو ایک تو جغرافیے کی ہے۔ ایک پرابلم ہے جو انٹرنل پرابلم ہے، جس کو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی مانتی ہے، ایک دو کے علاوہ ہمارے جو ملٹری رولرز تھے، جنرل مشرف جو ملٹری رولر تھے آخری، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا، پھر ان کے بعد جنرل کیانی آئے، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا، اور جنرل کیانی کے بعد جنرل عارف رحیل شریف نہیں، جنرل قمر باجوہ نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ جو پرابلم ہے وہ اندر کا ہے۔ اچھا اب اندر کی پرابلم کی بات کرتے ہیں ہم، تو وہ اندر کی پرابلم کیا ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ فریکچرڈ ریاست ہو چکی ہے، سیکٹیرینزم یہاں پر موجود ہے، ٹیررزم مذہب کی بنیاد پہ یہاں پر موجود ہے، پھر ایک ایلیٹ کیپچر بھی ہے کہ ایک جو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے انہوں نے ایک کیپچر کیا ہوا ہے سارے سسٹم کو، یرغمال بنایا ہوا ہے، اس میں پراپرٹی ٹائکونز ہیں، اس میں اور بہت سارے لوگ ہیں اس میں، اور سرکاری سطح پر دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے اور ان کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، پھر جوڈیشری کا اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی ایک رول ہے، ایک اسٹرکچر بھی ہے۔ لیکن ان تمام پرابلمز کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پاکستان میں آبادی کا پرابلم ہے کہ ہماری آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے خیال واحد ایک فیلڈ ہے جس میں ہم نے ہماری دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے۔ اچھا آبادی چیمہ صاحب بڑھتی جا رہی ہے، اور المیہ کیا ہے
چیمہ صاحب المیہ یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان کی زراعت کم ہو رہی ہے، ہم تقریباً باہر سے زراعت منگواتے ہیں، گندم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، میں اس کی نمبرز میں نہیں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہم آج جتنی زراعت باہر سے گندم امپورٹ کر رہے ہیں، آج سے 10 سال بعد اس سے 3 گنا زیادہ ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے چیمہ صاحب کہ پاکستان کا زراعت کے اعتبار سے اور گندم کے اعتبار سے جو مین پروڈیوسنگ جو ایریا ہے وہ پنجاب ہے، ٹھیک ہے. پنجاب میں تیزی سے زمینیں کم ہو رہی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں. اچھا، اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بن رہی ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ جو کسان ہے ہمارا، اس کو ہم سہولت نہیں دے رہے، کسان کو ہم جسے کہتے ہیں نا سہولیات نہیں دے رہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے، زیادہ سے زیادہ اناج اگائے. کسان کو ہم مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زمین بیچے اور ایک زمین بیچ کے ایک کوٹھی لے لے، یا ایک آدھ کوئی جگہ بنائے جس کو کرائے پہ چڑھا لے اور گاڑی لے لے. ایک یہ دوڑ جو ہے وہ بنے. پھر اربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ آپ کے جو شہر ہیں وہ اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ گاؤں کو نگل رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، اب ان معاملات کی طرف سے ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو بہت زیادہ انوالو رہی ہے ہمارے پولیٹیکل میک بریک میں، ان کی کوئی توجہ نہیں ہے بدقسمتی سے. اچھا، اور ہمارا میڈیا وہ بھی ان موضوعات پہ بات نہیں کرتا، نہ کسی کو ویک اپ کال دیتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے. اچھا، اب اس سارے ماحول میں ایک اور بڑا کام ہو گیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں لگا. ایک نشانی آئی ہے ہمارے پاس لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے. وہ چیمہ صاحب یہ ہوا ہے کہ کلائمیٹ چینج، کہ دنیا میں موسمیاتی تبدیلی، موسمیاتی جو تغیر ہے، پوری دنیا میں موسمیاتی تغیر آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، زمین زیادہ گرم ہوتی جا رہی ہے، پانی کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور موسم تبدیل ہو گیا. آج سردیوں میں دسمبر کے مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں چیمہ صاحب، اس طرح کی سردی نہیں رہی. اگست کے اینڈ پہ سردی شروع ہو جایا کرتی تھی، اور آج نومبر دسمبر ہے تو اس طرح کی سردی نہیں ہے، بارش نہیں ہوئی. تو موسمیاتی تغیر میں جو پہلے ٹاپ 10 کنٹریز ہیں جنہیں افیکٹ ہونا ہے، وہ پاکستان ان میں شامل ہے. اور جب موسمیاتی تغیر ہوتا ہے، اور ابھی موسمیاتی تغیر نے جو سیلاب آیا ہے چیمہ صاحب، سیلاب نے پاکستان میں جو کپاس کی فصل ہے اور گندم کی بھی کافی حد تک اس کو تباہ کر دیا. اگلے سال ہمارے پاس کپاس کی کوئی فصل نہیں ہوگی اگلے سال کے اینڈ تک. اس سال بھی ختم ہو گئی، سیلاب آ گیا. اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ سیلاب کے معاملے پر اقوام متحدہ والوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے 816 ارب ڈالر ہمیں چاہیے تھے، جن میں سے صرف 32 ارب ڈالر یعنی 32% یعنی کہ 262 ارب ڈالر ہمیں ملے ہیں. 816 ارب ڈالر چاہیے تھے، صرف 232 ملے، باقی نہیں ملے. تو پوچھا کیوں نہیں ملے؟ تو انہوں نے بتایا جی اس لیے نہیں ملے کہ دنیا میں بھی ایک کرائسس ہے. کیا کرائسس ہے دنیا میں؟ کہ ایک تو معیشت کا کرائسس دنیا میں چل رہا ہے، اور دوسرا کرونا کے باعث وہ جو آفٹر شاکس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. دوسرا یوکرائن کی جنگ چل رہی ہے. تو جن ممالک نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے وہ بھی نہیں دے رہے. اچھا، اور ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہماری نہ انڈسٹری ہے، ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے تیزی سے، بہت تیزی سے بند ہو رہی ہے، کیونکہ بجلی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں. تو اب ان جو قومی معاملات ہیں ان پر توجہ دینے کے لیے کوئی توجہ نہیں. توجہ دینی کس نے؟ حکومت نے. اور حکومت کس طرف توجہ دے رہی ہے؟ عمران خان کی طرف. عمران خان کس طرف توجہ دے رہے ہیں؟ حکومت کو گرانے کی طرف اور حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی طرف. تو یہ چیمہ صاحب چل رہے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے جو بات کی ہے اس کے اوپر آپ بتائیں کہ آپ اس کو کس ویو سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اعزاز، پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی ایک اسٹرانگ ول نہیں ہے. ٹھیک، میں آپ کو بتاؤں، میں نا 2008 میں امریکہ گیا، ٹھیک، اور لوگ تو جاتے ہیں باہر کپڑے خریدنے، میں خواب خریدتا ہوں. یعنی میں ادھر دیکھتا ہوں چیزیں، میں کہتا ہوں یار یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی. تو میں پاکستان آیا تو میں بڑا پریشان تھا، اور پہلے تو مجھے کچھ لوگوں پر بھی کافی غصہ آیا ادھر. پھر میں نے سوچا کہ کچھ دیر پہلے جب میں ادھر تھا تو میں ایک کمپیریزن کی پوزیشن میں نہیں تھا، تو میں بھی ایسا ہی تھا. تو اگر مجھے کوئی ایک اویئرنیس آئی ہے تو مجھے اپنے آپ کو ذرا ایک ڈیفرنٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ میں پاکستان کے بارے میں اوور آل پریشان تھا. پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، اور وہ پریشانی میری جو ہے نا وہ میرا ایک بڑا ایک مستقل ٹینشن بن گئی. پھر میں اس سے کس طرح نکلا؟ میں اس طرح نکلا کہ پورا پاکستان، اس ٹائم کہتے تھے کہ یہ کوئی 20 کروڑ کا ملک ہے، ٹھیک ہے. تو
تو میں نے کہا یہ 20 کروڑ کا ملک ہے، تو ادھر تو ایک گھر میں کوئی ایک کنسنسس ایوالو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں پورے پاکستان کا ٹھیکہ کس طرح لے لوں؟ ٹھیک ہے، تو میں کر کیا سکتا ہوں؟ میں کر یہ سکتا ہوں کہ جو میری ڈیوٹی ہے میں وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے پرفارم کروں، ٹھیک ہے، تاکہ میں اچھا ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کا کام ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنا کام کسی کا نہیں صحیح ہوتا، دوسرے ہمیں سارے کرپٹ نظر آتے ہیں، اپنے لیول پہ جو کوئی کمینگی کر رہا ہے نا اس کی نظر میں وہ جسٹیفائیبل ہے، اس سے بڑی کمینگی جو ہے نا وہ اس کی نظر میں اصل کمینگی ہے۔ اعداد ایک دفعہ نا سقراط کو کسی بندے نے تانا دیا، اس کا نا کوئی نک جو ہے نا ناک سقراط کا وہ ذرا چپٹا سا تھا، تو اس نے اس کو تانا دیا۔ وہ جو تانا دینے والا ہے وہ شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت آدمی تھا لیکن دماغ کے لحاظ سے فارغ آدمی تھا۔ تو سقراط نے کہا کہ اچھا یعنی تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ بدصورت ہے، پہلے ایک خوبصورتی کو ڈیفائن کر لیں کہ خوبصورتی کیا ہے۔ تو سقراط نے اس میں وہ اپنی وکٹ پہ لے آیا نا، اس کو پتا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ میں نے اب طے کرنا ہے خوبصورتی بھی۔ تو سقراط نے نا بڑی ایک اچھی ڈیفینیشن کی، اس نے کہا کہ کسی چیز کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ اس ناک کا کام سانس لینا ہے یا اس کے ذریعے میں سانس لیتا ہوں تو اگر وہ پرفارم کر رہا ہے تو دیٹ از اے بیوٹیفل نوز، ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی ایک انڈیویجول لائف پہ یا کولیکٹیو لائف پہ اس کو لے کر جائیں تو وہ یہ ہے کہ ہم سارے اپنا اپنا کام کریں بجائے دوسروں کا کام۔ چلیں جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو نا ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، یہ دوسرے لوگ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ دوسری جو چیز ہے جو ایک اس ملک میں بڑی ایک اس کی کمی ہے، وہ میں ایک دفعہ ہارورڈ کے کوئی 2 پروفیسر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے وائی نیشنز فیل، کہ قومیں کس طرح ناکام ہوتی ہیں۔ جنرل باجوہ بھی حال میں اسی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں۔ نہیں وہ آرمی اینڈ دا نیشن ہے۔ اچھا آرمی اینڈ دا نیشن، ٹھیک۔ تو اس میں نا انہوں نے وہ یہ ساری باتیں نہیں مانتی، جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا جغرافیہ، بعض اوقات کہتے ہیں کہ کسی جگہ کا موسم اچھا ہو۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھا کہ کئی ملک ہیں جو کہ معدنیات کے لحاظ سے مالا مال ہیں لیکن وہ ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکے۔ صرف وسائل ہونا جو ہے وہ آپ کی ترقی کی علامت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو مختلف نسلیں ہیں وہ اس چیز تھیوری کو بھی نہیں مانتے کہ وہ کوئی نسل جو ہے وہ بڑی سپیریئر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز جو ہے امریکہ کے ایک بارڈر سے کیا۔ اس بارڈر کی ایک نسل ہے جس کے لوگ جو ہیں وہ دونوں طرف آباد ہیں، ایک طرف میکسیکو ہے، دوسری طرف جو ہے امریکہ ہے۔ تو ایک ہی نسل کے جو لوگ ہیں ان کی ایک لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایون دونوں طرف جو ایوریج ایج ہے اس میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ اس ایک سائڈ پہ لوگوں کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، ان کی ہیلتھ کیئر ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کو اگر بیماری ہوتی ہے ان کو ڈاکٹر مل جاتا ہے، ایجوکیشن ہے، ان کے لیے آگے بڑھنے کے چانسز ہے۔ دوسری طرف ہے ادھر کوئی ڈرگ مافیا ہے، لوگوں کو ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہ آپ کی جو ایک لائف سپین ہے اس کو بھی ڈٹرمن کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارا ایک یقین ہے کہ اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ کب کس کی موت آنی ہے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو کتنی کوالٹی کی لائف ملی ہے، اور جن جگہوں پہ کوالٹی کی لائف ہے ادھر لوگ جو ہیں وہ زیادہ عمر پاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک جو فیکٹر ہے وہ ہے انسٹیٹیوشن، کہ ادارے قائم ہیں، وہ ایک غریب آدمی کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں۔ ایک سسٹم موجود ہے کہ جدھر وہ آگے 20 سال 25 سال 30 سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جو تھیسز ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ جس ملک میں ادارے موجود ہوں گے وہ ہی ملک ترقی کرے گا، اور اگر کسی اداروں کے بغیر کسی نے ترقی کی بھی تو وہ بڑی شارٹ لیوڈ ہوگی، مختصر ہوگی، وہ دوبارہ سے وہ نیچے گریں گے، ٹھیک ہے۔ تو شخصیات پہ آپ زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ادارے جب ہوتے ہیں نا تو پالیسیز بنتی ہیں، یہ طے ہوتا ہے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو یہ اب یہ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو پریڈکشن اکثر کیوں ناکام ہوتی ہیں، اسی لیے کہ کوئی ہمارے ادارے ہی نہیں ہے، کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ کون سا کام کس طرح سے ہونا ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے کو دبا لیتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جب تک طے نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے نا اس میں سب شریک ہیں، اس میں کوئی اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم جو ہے نا سب یہ جو کرائسس ہے ہمارا یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں ہمارا سب کا کردار ہے۔ باقی جو ہماری ایک حکمران طبقہ ہے اس کا سب سے زیادہ کردار ہے، کیونکہ انہوں نے کرنا تھا، ہم تو ایک پیچھے تھے۔ لیکن ایز اے شہری
ہم اپنے آپ کو بالکل کلین چٹ اس لیے نہیں دے سکتے، جو میں نے وہ شروع میں بات کی ہے کہ آپ کا جو کام ہے نا وہ تو کریں نا. ادھر اگر آپ نے پلمبر بھی لینا ہو نا تو آپ کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ کوئی ایک قابل جس آدمی کو اپنا کام آتا ہو، کیونکہ کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ کسی کو دوسرے کو دیکھ ہی پلمبر بن چیمہ جائے. صاحب اصل معاملہ تو یہ ہو گیا ہے کہ کام آنا تو ایک الگ بات ہے نا. آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو دکاندار آپ کو چور سمجھ رہا ہے اور آپ اسے ڈاکو سمجھ رہے ہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے. آپ اگر شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں کوئی خریداری کرنے تو آپ کو ریٹ کوئی اور دے گا. وہ بندہ پہلے آپ کو دیکھے گا اور پھر ریٹ دے گا. اگر آپ نے کوئی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو پھر آپ کو ریٹ کوئی اور ملے گا. اچھا، وہ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو ایک بندہ کوئی گھر بنا رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ لیبر کلاس جو ہے نا یہ بڑی کرپٹ ہے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ وہ بھی آپ کو کرپٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک بات. وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہمیں ان سے نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ جو آپ نے بات کی نا ایک دوسرے پہ عدم اعتماد، دوسرا ویسے لیڈ جس لیول پر بھی ہوتی ہے نا کہ ایک مزدور کے لیے جو گھر بنانے والا ہے وہ بھی لیڈ ہے. ٹھیک بات. تو وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ان کے پاس ادھر سے کتنا پیسہ، کدھر سے پیسہ آ گیا. لیکن جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک بڑا پرابلم ہے اعزاز، کہ ادھر لوگوں کو تعلیم ملتی ہے، تربیت نہیں ملتی. ٹھیک بات. کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ جو وہ بات وہ آپ اشفاق صاحب والی کر رہے ہیں نا کہ جو پڑھے لکھے لوگوں نے لوٹا ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی کیریکٹرز ہیں ہی نہیں، ایتھکس ہیں ہی نہیں. کہ کوئی ایک ہوتا ہے نا آپ کا ویلیو سسٹم، آپ ویسے بات کریں گے او جی ہمارا کلچر، او بھائی کون سا کلچر؟ ٹھیک ہے، آپ کی ویلیوز کون سی ویلیوز؟ اچھا عمر، میں آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں ایک وجہ جو میں نے آج تک جو 20-22 سال رپورٹنگ کی ہے نا وہ میں نے دیکھی ہے کہ کریکٹر سسٹم کریکٹر کیوں نہیں بن سکا. لیڈرز کی کمی تھی، لوگ نہیں تھے، لوگوں کو سمت نہیں پتا تھی. اس کی مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے نا وہ سمجھ میں آئی ہے کہ پاکستان میں بالخصوص پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں ان پرٹیکولر، سندھ میں بھی باقی جگہوں پہ بھی، لیکن پنجاب کی ان پرٹیکولر، کہ پنجاب میں جو انصاف کا سسٹم ہے وہ موجود نہیں ہے. اور انصاف کون دیتا ہے پنجاب میں؟ ہم کہتے ہیں جی عدالتیں دیتی ہیں جی لوئر کورٹس جو چھوٹی عدالتیں ہیں، میجسٹریٹ، سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج، ڈسٹرکٹ سیشن جج، اور پھر ہائی کورٹ، اور پھر بعد میں سپریم کورٹ. جو انصاف کا جو پہلا ادارہ ہے نا چیمہ صاحب، وہ پولیس کا دفتر ہے، پولیس کا تھانہ ہے. اور پولیس کے تھانے میں بھی آپ کو انصاف دینے کا جو آغاز ہے نا وہ تھانے کے دروازے کے باہر سنتری ہے نا وہ آپ کو دے گا. آپ کمپلیننٹ جاتا ہے نا عمر چیمہ صاحب، ایک کمپلیننٹ کو 4 جگہوں سے گزر کے انصاف لینا پڑتا ہے. سب سے پہلے تھانے کے دروازے پر لگا ہوا جو سنتری ہے وہ اسیس کرے گا اسے اندر جانا ہے یا نہیں جانا، ایک. پھر دوسرے نمبر پر جو آپ کا جو محرر ہوتا ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں وہ اسیس کرے گا جی اس کا کیس ہے یا نہیں ہے. تیسرے نمبر پر جو ڈیوٹی افسر ہوتا ہے وہ چیک کرے گا جی اس کا کیس ہے یا نہیں ہے، بنانا ہے یا نہیں بنانا. اور چوتھے نمبر پر چیمہ صاحب ایس ایچ او طے کرے گا کہ یہ پرچہ درج ہوگا یا نہیں ہو. تو یہ جب انصاف کا عمل اور پولیس کا جو انسٹیٹیوشن ہے اتنا آپ نے کمزور کر دیا جو کہ انصاف ڈسپنسیشن نہیں کر پا رہا. ہم سمجھتے ہیں اچھے ڈی پی او لگا دیں گے، اچھے پی ایس پیز لگا دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ پورا سسٹم ہی غلط ہے. کہ آپ برطانیہ میں چیمہ صاحب چلے جائیں اور بھی ملکوں میں چلے جائیں، جس بندے نے آئی جی لگنا ہے نا وہ کانسٹیبل بھرتی ہوگا. ہم نے یہاں پہ بھی تقسیم پیدا کی ہوئی کہ رینکرز الگ ہیں اور جو رولنگ کلاس ہے پولیس کی وہ الگ ہے. اور اسی وجہ سے مسئلے ہیں کہ ان جو رولنگ کلاس ہے پولیس کی اس کو پتہ ہی نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے. چیزوں کا پتہ ہے یہ نہیں، لیکن سپرفیشل زیادہ ڈیل تو میرے خیال اعزاز یہ باتیں بڑی لمبی ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں. کوئی پاکستان آج تو نہیں بنا اور ہمارے مسائل بھی کافی ہیں. تو ناظرین ان پر بات ہوتی رہے گی، لیکن ایک میری ضرور ریکویسٹ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ تبدیلی چاہتا ہے. آپ کے لیے شاید پورے پاکستان کو تبدیل کرنا مشکل ہوگا، لیکن آپ اپنے آپ کو تو تبدیل کر سکتے ہیں نا. اس تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے آپ سے آغاز کریں اور جس جگہ پر آئیں ہم اپنے کام کے ساتھ انصاف کریں تو یہی آپ کر سکتے ہیں. آپ کو پاکستان کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بارے میں پریشان ہوں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں. جب یہ سوچ پروان چڑھے گی، یہ ہماری ایک قومی سوچ بن جائے گی تو پاکستان میں انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی. تو لہٰذا میں تو آج تک یہی بات سمجھا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے. آپ ذرا کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ فاقہ ہوگا. تو ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.
وقت.